سامعین، آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں کمیونٹی کی بڑی فعال خاتون ہیں مسز انجم رفیق صاحبہ. انجم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو آج تھوڑی سی بات چیت ہو جائے. آج چاہتے ہیں کہ آپ کے سفر کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے کہ آپ پاکستان سے کینیڈا کب آئیں، یہاں پہ آپ نے آ کے اپنی ایجوکیشن اپ گریڈ کی اور کیا کیا پروڈکٹیو کام کیے. تو آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمیں؟ میں کینیڈا تقریباً 44 years ago آئی تھی. I was only 19 years old. I was about 20. I got married at 19. And when I came Canada, Rafiq was a student. I worked odd jobs to support ourselves. After that, I realized کہ عورت کو ہر حال میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. پھر میں بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے اسکول گئی. میں نے یہاں سے گریڈ 11 کیا، گریڈ 12 کیا، فل کوالیفیکیشنس کے ساتھ، سائنس اینڈ میتھ، الجبرا، ایوری تھنگ، تاکہ میں اگر یونیورسٹی جانا چاہوں تو یونیورسٹی جا سکتی ہوں، اگر کوئی اور کورس کرنا ہو تو وہ کر سکتی ہوں. لیکن اس سے پہلے بھی میں نے یہاں پہ کی پنچ آپریٹر کا کورس کیا. اس وقت کمپیوٹر جو ہوتے تھے کارڈز کے ساتھ چلا کرتے تھا پروگرام، اس کی پروگرامنگ کو ہاؤ ٹو پنچ دا کارڈز فار دا کمپیوٹر وہ کیا. And I was pretty good at it. اس کے بعد جب گریڈ 11 12 کرنے کے بعد پھر بچے آئے زندگی میں، ان کو پالا. جب چھوٹا بچہ گریڈ 1 سٹارٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس وقت میں نے پھر اب پریکٹیکل نرسنگ کی ٹریننگ لی اینڈ بیکیم اے پریکٹیکل نرس. اور پھر اس کے بعد میں نے سری میموریل ہاسپٹل میں کام کیا 8 سال کے قریب. اس کے بعد میں خود بیمار ہو گئی کہ مجھے کام چھوڑنا پڑا. پاپا، آپ مجھ سے ذکر کر رہی تھی پہلے کہ آپ نے کوئی ریسرچ پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے آپ. I did, it was the federal government کا پروجیکٹ تھا اور we were all housewives and they knew how valuable is the housework and project تھا the value of the housework کہ جو لیڈیز کام کرتی ہیں گھر میں، بچے پالتی ہیں، فیوچر جنریشن کو تیار کرتی ہیں ملک کے کام کے لیے، ان کی جو کام ہے اس کی ویلیو کیا ہے ان کی نظر میں اور دوسرے لوگوں کی نظر میں. اس پہ ڈالر ویلیو لگائی گئی تھی کہ کتنی اہمیت ہے ان کے کام کی، کتنا ڈالر ویلیو ہے اس میں. تو اس وقت 1985 میں یہ میں نے پروجیکٹ کیا تھا. اس وقت $80,000 a year woman was putting in the housework. The duties she was doing as a mother, as a nurse, as a companion, dishwasher, cook, all the laundry, everything اس کا جو ڈیلی روٹین تھی اس کی ویلیو سال میں $80,000 1985 میں بنتی تھی. کیا بات ہے! اور یہ 1985 کی بات 85 کی بات ہے. اور اس سے یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی تھی گورنمنٹ کو کہ عورتیں سارا زندگی گھر کا کام کرتی ہیں اور ایک سال میں ان کے کام کی ویلیو $80,000 کے قریب ہے، لیکن جب وہ ریٹائر ہوتی ہیں ان کو اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ملتی. And at that time in the old age they are still looking towards their husbands and their sons' hands. And there should be even though it could be a small amount, but there should be a pension for the women who worked in the house all their lives when they get old. And medically everybody knows the women live longer than the men. When their husbands are gone they are penniless. Papa, you bring a beautiful point here and I want to take it back to the community to think about it کہ آپ نے یہ جو بات کی کہ جو 80,000 کی کمپنسیشن بنتی تھی 1985 میں. آپ یہ دیکھیے کہ sometimes as women we don't even have the liberty to call in sick. You just have the liberty to, I would say, call in dead. You work 24 hours. For sure. So یہ سوچنے کی بات ہے. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کمیونٹی میں ویسے بڑی فعال ہیں اور بہت ماشاءاللہ آپ you're always available to lend a helping hand. So آپ کیا کمیونٹی میں اس کے علاوہ کیا سرگرمیاں آپ کی؟ اس وقت تو یہ ہے کہ anybody ask my help, I'm ready to do it. Whatever I can do in my capacity. And but before I got sick I used to volunteer in a elderly home. Sometimes once a week, sometimes twice a week. I will go at the supper time and I will help the cook and setting the tables for the elderlies and helping serve the dinner and then later on washing the dishes. And that was my volunteer work, but it was
more like satisfying my soul, that I'm giving the society who is giving me, I'm giving back to the society. And then I try to do whatever I can. आपने एक कैलेंडर की बात की थी, आपने कुछ तरतीब दिया था, तसनीफ किया था? No, it was my passion. About 1981 or 2, at that time, I wrote a book, a cookbook, Pakistani dishes, in a Canadian style. And I did that and got the proofreading and everything. It was ready to publish and everything, but somehow due to the circumstances, it couldn't get published. But I had the capability to do that. And it would have been the first book somebody ever wrote in Canada on that cooking. And it had a big scope, but unfortunately it didn't go through. I'm really glad to hear that. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو چہرے کی چمک ہے اور جو آپ کی آنکھوں کی روشنی ہے, I'm really enjoying witnessing that. انجم آپا, ہم آخر میں آپ سے ایک میسج, بڑا پاورفل خوبصورت سا میسج جو آپ لوگوں کو دینا چاہیں کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ آپ سے کیا سیکھیں اور کیا ٹیک ہوم میسج ہو ان کے لیے؟ First message is that every woman, every girl should be able to stand on her own feet. Never depend on anybody. Doesn't matter how good the circumstances are in the house, but you never know about tomorrow. Wherever you are, you should be able to land on your own 2 feet. This is the first message. Second is, whatever the society giving us, we should give back to the society. We should volunteer, whatever we can. It's, once a month, once a week, whatever we can do, we should give back to the society. Anjum, بہت شکریہ. It was an honor for us, feeling really humbled to be here and to be a part of this experience. آپ کو بہت بہت شکریہ. Thank you.